يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ایمان والے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں. ہم سب آپس میں کیسے رہیں؟ بھائی بھائی بن کر رہیں. ہم رہ رہے ہیں بھائی بھائی بن کر. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہماری اپنی حالتوں پر رحم فرمائے. اللہ نے تو ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن اب سگا بھائی بھی بھائی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اللہ کے نبی نے مسلمان کی تعریف فرمائی. تعریف سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتلائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا مطلب اس کا؟ زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو پیروں سے کھندل نکاب. اس میں تو صرف زبان بولی ہوئی ہے، اس میں صرف ہاتھ کا اشارہ ہے، اس میں پیر کا تذکرہ نہیں ہے. اس لیے اس حدیث کا مصداق ہم نہ بنے. اب کیا کریں؟ پیروں سے کھندلے؟ کیا کریں بتاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی چیزیں بیان فرمائی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا عام طور پر کثرت سے استعمال ہوتا ہے. عام طور پر مطلب اگر کوئی پیر بھی چلا رہا ہے تو اس کی زبان بند نہیں ہوگی، اس کی زبان بند نہیں ہوگی، اس کا پیر بھی کام کرتا رہے گا، زبان سے گالیاں بھی بکتا رہے گا. کوئی اگر خاموش ہے تو وہ ہاتھ ضرور چلائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا. جو انسان ان دو چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے، پھر وہ تیسرے لیول پر، پھر آخری درجے پر وہ اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. زبان میں گالی دینا آ گیا، برا کہنا آ گیا، زبان میں غیبت آ گئی، زبان میں چغلیاں آ گئی، زبان میں بہتان تراشی آ گئی، الزام تراشی آ گئی، کسی کا مذاق اڑانا آ گیا، کسی پر تہمت لگانا آ گیا، کسی کے خلاف مشورے کرنا آ گیا، کسی کے خلاف کوئی پلاننگ کرنا آ گئی. یہ زبان ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے.
تو ہی مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ سے مارنا ہے، ہاتھ سے پکڑنا ہے، ہاتھ سے ناحق کسی کا مال چھیننا اور جھپٹنا ہے، ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کی ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مسلمان اپنی مسلمانی کی شان کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار رہا ہے، اس کی مسلمانی میں کمی ہے، اس کے ایمان میں ضعف ہے۔ اسی لیے بڑے بزرگ مثل کہہ کر گئے ہیں کہ ہمارے پاس میں اتنا ایمان نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، ویسی مسلمانی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، لیکن ہماری اپنی باتیں بڑی بڑی ہیں، ہمارے اپنے دعوے بڑے بڑے ہیں۔ تو وہ پرانے لوگ کہہ کر گئے ہیں، اتنی سی مسلمانی اس میں بھی اناکانی۔ ہمارا اپنا حال تو یہی ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت صاحب ارشاد فرما رہے کہ بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اکثر بدگمانیاں گناہ ہوا کرتے ہیں۔ ان بعض الظن اثم، بدگمانیاں کیسے ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کا سراغ مت لگاؤ، کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ ولا تجسسوا، یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو سکھلائے ہیں۔ آگے ارشاد فرمائے ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی کیا نہ کرے؟ غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ارے کوئی پسند کرتا ہے؟ بھائی کا چھوڑو، کوئی کسی عام انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ آدم خور بھی پورا نہیں کھاتے۔ جو انسان، بہت سارے لوگ آدم خور ہوتے ہیں، بہت سارے مطلب کم ہے لیکن ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ ایسے سائیکو لوگ دنیا میں موجود ہیں، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، وہ پریشان ہے، وہ پاگل پن کی حد تک کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ انسانوں کا شکار کرتے، انسانوں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے، فریزر میں مہینوں اٹھا کر رکھتے، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے انسان کے گوشت میں سب سے لذیذ چیز بتاؤں کیا؟ پھر شروع نہیں کرتے نا آپ نے کہ ٹرائل مارتے ہیں بول کے، تھوڑا سا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا دستہ بہت پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا گوشت کھاتے، بکرے کا گوشت کھاتے، دمبا کھاتے، مینڈا کھاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کے دو پیر، وہ دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، لذیذ گوشت ہے۔ ہمارے اپنے جانوروں میں بھی الگ الگ چوائس ہے لوگوں کی، کوئی بولتا ران کا دو، کوئی بولتا پنجے کا دو، کوئی ذوق والا ہو تو وہ بولتا مچھلی کا دو۔ سب کی اپنی اپنی کیا ہے، کسی کو چربی والا پسند ہے، کسی کو بغیر چربی کا پسند ہے۔ چکن میں آ جاؤ آپ، چکن میں مرغی، وہ مرغی نہیں جو بوائلر وغیرہ ہے، وہ مرغی ہے ہی نہیں، وہ مرغی ہے ہی نہیں، بوائلر پولٹری یہ مرغی ہے ہی نہیں، اس کو چکن کا ہی لفظ سوٹ ہوتا ہے اچھے سے۔ مرغی لفظ کی توہین ہے بوائلر کے لیے اور پولٹری کے لیے۔ اس میں آ جاؤ آپ تو وہاں کے لیگ پیس ہے۔ ایسے انسانوں کے گوشت کے اندر انسان کی مانڈی کا گوشت، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے جو ایک مرتبہ کھا لے تو پھر دوسری مرتبہ کھانے کے لیے وہ انسانوں کا شکار کرے۔
تو یہ جو سائیکو لوگ ہوتے ہیں وہ آدم خور کہلاتے ہیں. انسانی گوشت کھانے والے لوگوں کو آدم خور کہا جاتا ہے. آدیواسی علاقے کے وہ پچھڑے بہت زیادہ آدیواسی جن کو کہا جاتا ہے، جنگلی لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، جو غاروں میں، سرنگوں میں، پہاڑوں میں اور جنگلوں میں، گھنے جنگلات میں رہتے ہیں، افریقن ممالک ہے، ایسی جگہوں پر آدم خور لوگ ہوتے ہیں. میں اور آپ تو سن کر تعجب کرتے ہیں، تعجب بھی ہو رہا ہے مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو، کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ انسان کا گوشت بھی کوئی کھانے کی چیز ہے. لیکن جب انسان گرتا ہے نیچے تو پھر اس کے گرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی، اسے کچھ نظر نہیں آتا کہ میں کتنی نیچے جا رہا ہوں. اللہ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا کہ کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے بھائی کا نہیں، وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. صرف بھائی کا نہیں بلکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، جس کا انتقال ہو گیا، وہ مردار ہے، اب مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر قرآن کریم نے آگے جواب دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تمہارے لیے وہ کراہت کی چیز ہے، تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا. پھر قرآن کریم کہتا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے اللہ سے ڈرو غیبت کرنے سے. غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت، اپنے زبانوں کی حفاظت، اپنے ہاتھوں کی حفاظت، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری اپنی اتحاد کو بہت 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 شدید تکلیف ہوتی ہے. ہمارا اپنا اتفاق اس سے بکھر کر رہ جاتا ہے، آپس کا اتحاد اس سے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، آپس کی محبتیں پارا پارا ہو جاتی ہے. میں کسی کی غیبت کروں اور پھر اسی کے ساتھ میں متحد رہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. میرا جسم تو رہے گا اس کے ساتھ میں لیکن میرا دل اس سے متفق نہیں رہے گا. تو میں غیبت کر رہا ہوں، میں اس کی، میں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہوں، میں اس کی برائی کر رہا ہوں. جاسوسی کرنا، غیبتیں کرنا، بدگمانیاں کرنا، یہ ہمیں آپس میں لڑاتی ہے، پھر ہمیں آپس میں بھڑا دیتی ہے، یہ ہماری دشمنیوں کا سبب بنتی ہے. آج ہم جو آپس میں ایک نہیں ہو رہے نا، اس کی وجوہات ہی یہی ہے. میں اپنے اندر تلاشوں، آپ اپنے اندر تلاشیں کہ ہم جو ایک جگہ پر نہیں آ رہے، ہمارے دلوں میں جو آپس میں محبتیں نہیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو رذیل حرکتیں ہیں اور جو کمینی حرکتیں ہیں اور گندی چیزیں ہیں، غلیظ چیزیں ہیں، میں نے اور آپ نے اس کو اپنا شیوا بنایا ہوا ہے، اپنی عادت بنائی ہوئی، ہماری عادتیں بن گئی. ہم چاہ کر بھی کسی کی غیبت سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، کسی کی برائی سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، حالانکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے. اس وقت میں حالات کیسے چل رہے اس کا اندازہ آپ سب کو ہے، پوری دنیا کو ہے. یہ وقت تو آپس میں مل کر رہنے کا، محبتوں کو پروان چڑھانے کا، آپس میں ایک دوسرے کو سراہنے کا، ایک دوسرے کو لے کر چلنے کا ہے. لیکن اللہ ہمارے اپنے حالات پر رحم فرمائے، ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کے عادی ہو گئے، ایک دوسرے کے پیچھے میں اور اب پڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے. محترم بھائیو، معاشرہ ایسے نہیں بنتا ہے. معاشرہ بنانے کے لیے مجھ کو، آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. کسی کو کوئی بات میرے آپ کے کانوں کے اوپر آ جائے تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. کسی کا کوئی راز معلوم ہو جائے تو اس کو اپنے سینے میں دفن کر کے اپنے ساتھ میں قبر میں لے کر جانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے
دور مبارکہ کے اندر کیا یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی؟ بتاؤ، ارے بولو نا، چغلیاں نہیں ہوا کرتی تھی؟ غیبت، ایک دوسرے کے راز افشا نہیں ہوا کرتے تھے؟ کسی کے راز نہیں ہوا کرتے تھے؟ بولو نا، ہوا کرتے تھے۔ وہ بھی انسان تھے، وہ ہمارے جیسا معاشرہ تھا، وہ بھی بیوی بچے والے، وہ بھی کھیتی باڑی والے، وہ بھی تجارت والے، وہ بھی نوکری چاکری والے، وہ بھی ملازمت والے، وہ بھی زراعت اور کھیتی باڑی کرنے والے اور باغات رکھنے والے، غلوں کے مالک، ان کے پاس میں بھی عہدے تھے، ان کے پاس میں بھی کرسیاں تھی، ان کے پاس میں بھی مصروفیت تھی، ان کے پاس بھی فراغت تھی، ساری چیزیں تھی۔ پھر وہ معاشرہ ترقی کی راہوں پر کیسے پہنچا؟ کیسے پہنچا بتاؤ؟ کہ ان کا مزاج یہ نہیں تھا کہ کسی کی بات سنتے تو اس کو آگے فارورڈ کرتے۔ اب تو ہمارا مزاج بن گیا، لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، فارورڈ کرو، ہمارا مزاج بن گیا نا، شیئر کرو، آپ شیئر، یہ میسج جلدی سے جلدی 10 گروپوں میں پہنچانا چاہیے، یہ لکھ کر دیتے لوگ باضابطہ۔ آپ کے پاس میں جتنے آپ کے کانٹیکٹ نمبر ہے سب کو یہ میسج پہنچا دیجیے، اس کی کوئی تحقیق نہیں، کوئی تصدیق نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں، کچھ بھی نہیں، پہنچا دیے بس آگے تک۔ 10 لوگوں تک پہنچانے پر آپ 10 دنوں کے اندر کروڑ پتی بن جاؤ گے، یہ بھی میسج چلتا ہے۔ ایک صاحب کے خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمل کرو، اور اس عمل کو جو 10 لوگوں تک پہنچائے گا وہ بہت جلدی لاکھوں پتی بننے والا ہے۔ پہنچا دیا آگے۔ لوگ بولتے ہیں اپنا کیا جا رہا ہے اس میں، 10 لوگوں تک تو پہنچانے کا ہے، بنے تو بنے، نہیں تو نہیں بنے۔ وہ معاشرہ ترقی پر تھا، اور ترقی اس کو ملی کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا، پوری دنیا میں ایمان پھیلا، پوری دنیا کے اندر کلمہ پہنچا، پورے عالم میں۔ آج بتاؤ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، اسلام کے پہچاننے والے نہیں؟ پوری دنیا کہہ رہا ہوں میں، پورا عالم کہہ رہا ہوں، پورا عالم۔ بقول حضرت مولانا طارق جمیل صاحب وہ کہہ رہے تھے، میں بہت پہلے ان کا بیان سنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جگہ پر گئے جہاں پر پہاڑ کے اوپر لکھا ہوا دا اینڈ آف دا ورلڈ، کہ یہاں پر دنیا کیا ہے، اب ختم ہے، یہاں سے آگے صرف پانی پانی ہے۔ ایسے جزیرے پر پہنچے، ایسے ٹاپو پر پہنچے جہاں سے آگے اب دنیا نہیں ہے، صرف پانی ہے، دنیا ختم، زمین ختم، خشکی ختم۔ وہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک جماعت کو دیکھا جو فضائل اعمال کی تعلیم کر رہی ہے۔ وہاں پر ہم نے لوگوں کو کیا دیکھا، کیا کر رہی ہو؟ فضائل اعمال کی تعلیم کر۔ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا کس کی بدولت پہنچا بتاؤ؟ صحابہ۔ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور ان کو اپنی محنتوں میں کامیابی بھی ملی، ان کو اپنی محنتوں میں کامیابی ملی، ان کو اس کا نتیجہ ملا، ان کو اس کا ریزلٹ ملا۔ میں دلیل کے طور پر ایک خواب آپ کو سناؤں۔ کسی نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کے خواب میں کوئی صحابی آئے، اور وہ صحابی آ کر کہنے لگے، غالباً حضرت مولانا یوسف صاحب یا پھر کوئی دوسرے ہیں، وہ صحابی آ کر خواب میں آ کر کہنے لگے کہ یوسف، اللہ کے دین کے لیے محنت ایسے کی جاتی، اللہ کے دین کے لیے محنت ایسے کی جاتی، دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ایمان کو پورے دنیا میں پہنچانے کے لیے ایسے محنت کی جاتی۔ کہنے لگے خواب میں صحابی رسول کہ نہیں، ایسے محنت نہیں کی جاتی، کاش ہم میں سے اللہ 2 صحابہ کو زندہ رکھتے، صرف کتنے؟ بولو نا کتنے؟ 2 صحابہ کو زندہ رکھتے، تو وہ 2 صحابہ آپ کو بتلاتے پوری دنیا میں اسلام کو کیسے پھیلایا جاتا۔ کتنے صحابہ؟ 2۔ خواب ہی ہے لیکن خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، خاص طور پر ایسے خواب، ہمارے تمہارے جیسے نہیں، سانپ آ رہے، بچھو آ رہے، لڑ رہے، بھر رہے، اکثروں کو عادت رہتی ہے سانپا دیکھنے کی،
عورتوں کو خاص طور پر خواتین کو سانپوں کے خواب آ رہے. یہ ہو رہا ہے. دو صحابہ بتلاتے پورے دنیا میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہوتا. کیوں بھائی؟ وہ اپنے آپ کو صفات سے متصف کیے ہوئے تھے, سر سے لے کر پیر تک پراپر انسان تھے. انسانوں والی حرکتیں تھی, انسانوں والی عادتیں تھی, اخلاق سے مزین تھے, اونچی سوچ, اونچے خیالات, بڑا ظرف, عالی ظرف. ہمارے پاس میں تو یہ چغلیاں, غیبتیں, جاسوسی, تہمت, بہتان, یہ ایسی چیزیں, گندی چیزیں, غلیظ چیزیں, میں اور آپ اس کے عادی ہو گئے. جہاں دو دوست مل گئے, چار دوست مل گئے, وہیں پر غیبتیں شروع ہو گئی. جہاں تین بیٹھ گئے وہیں پر بہتان تراشیاں شروع ہو گئی. کہیں بیٹھ گئے کسی کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا, کہیں مل گئے کسی کے خلاف پلاننگ بنانا شروع ہو گئی. ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے. انرجی ویسٹ کر رہے میں اور آپ. انرجی کو تو بچا کر رکھنا پڑتا ہے, ایندھن بچا کر رکھنا پڑتا ہے, تو دور تک جانا ہوتا ہے. ورنہ یہی میں اور آپ پورا توشہ کھا کر بیٹھیں گے تو آگے کیا کھائیں گے؟ آگے تو کوئی ہوٹل نہیں ہے اور جیب میں تو کوئی پیسے نہیں ہے, بھوکا مرنا پڑے گا. میں اور آپ یہ گندی چیزوں میں, غلیظ چیزوں میں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے, اپنی طاقت صرف کر رہے, جبکہ مجھ کو آپ کو کام کرنے کے ہزار ہیں, ہزاروں کام کرنے کے ہیں. ابھی دین کی محنت ایک بڑی قربانی چاہتی ہے, بڑی قربانی چاہتی ہے, لیکن ہم نہیں. ہم ایسی ہی زندگی گزاریں گے جیسے مجھ کو آپ کو زندگی گزار رہی چاہیے, جیسی میری آپ کی زندگی گزر رہی ہے, ایسی زندگی گزارنا چاہ رہے میں اور آپ. اس لیے محترم بھائیو, آپس کے اتحاد کو توڑنے والی چیزیں جو ہے, آپس کے اتفاق کو افتراق میں, جدائی میں بدلنے والی جتنی گندی چیزیں ہیں, میں اور آپ اللہ کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. رجب کا مہینہ قریب الختم ہے, تقریباً 29 رجب ہے, 28-29 رجب ہے, 28. شعبان کا مہینہ اب کل پرسوں آنے والا ہے. رمضان کی آمد ہے اب, اور ایسے کتنے رمضان, کتنے رجب اور کتنے شعبان میں نے اور آپ نے محرم کی نظر کر کے رکھ دی. کتنے ہوئے؟ اپنی چال نہیں بدل رہی, اپنی عادتیں تبدیل نہیں ہو رہی. میرا دماغ بولتا, میں میرا دماغ, میری سوچ سے میں چلوں گا, میرے ذہن سے میں چلوں گا, میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا, میں دیندار نہیں بنوں گا, مجھے نہیں کرنا ہے یہ سب. میں بول کر نہیں بتاتا ہوں, میں کر کر بتاتا ہوں, میں کر کر بتاتا ہوں. مجھے جیسا چلنا ہے, مجھے جیسا کرنا ہے, میں ویسا ہی کروں گا. محترم بھائیو, یہ اس وقت تک چلے گا جب تک مجھ کو آپ کو موت نہیں آ جاتی, جب تک مجھ کو آپ کو موت نہیں آ جاتی. اس وقت میں حالات بڑے پرخطر ہیں, اور یہ حالات مجھ کو آپ کو ایک لمحے کے لیے اجازت نہیں دیتے کہ میں اور آپ اسی پرانی روش پر اپنے آپ کو چلائے جس روش پر میں اور آپ چڑھ رہے. ایک لمحے کی اجازت نہیں دیتے. ہر طرف ماشاءاللہ محنتیں ہو رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے, اور حالات ہمارے اپنے سامنے آ رہے ہیں, لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کا نام نہیں لے رہے. ایک ہونا پڑے گا. میں نے پچھلے ہفتے میں جیسے عرض کیا, پورا سماج, پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی, پورے لوگ, پورے ایمان والے, پورے دنیا کے, خاص کر ہمارے اپنے ملک بھارت کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو, ہم سب کو اپنے اتحاد کا, اتفاق کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. باطل طاقتیں لگی ہوئی ہے, دشمن طاقتیں لگی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کا باطل, پوری دنیا کا مسلمان مخالف دشمن, یہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایک جگہ ایسے جمع ہوگا جیسے تم لوگ دسترخوان پر جمع ہوتے ہو اور ایک دوسرے سے کہتے ہو کہ یہ بھی لو, یہ بھی کھاؤ, یہ بھی لو, یہ بھی کھاؤ. بڑے دسترخوان پر بیٹھے نا کبھی ہم, نہیں بولتے
آپ لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ایمان والوں کو نام و نشان مٹانے کے لیے پوری دنیا کا باطل اور پوری دنیا کا مسلم دشمن طاقت ایک جگہ پر ایسے آئیں گا جیسے تم ایک جگہ دسترخوان پر آتے ہو اور دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے کہتے ہو. کیا وہ وقت نہیں آیا؟ بتاؤ. ارے بولو نا، آیا کہ نہیں آیا؟ ارے سب ایک جگہ جمع ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اور ہر طرف سے میرے آپ کے مٹانے کی سازشیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ وہ ہم مٹیں گے نہیں مٹیں گے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی منشا ہے اور اللہ کی قدرت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میری آپ کی کیا ہے ذمہ داریاں؟ ایسے ہی لڑنا بھیڑنا. بولو نا، پڑوس والے کوئی اگر ہمارے اپنے گھر کے اوپر حملہ کر دے، ہمارے اپنے گھر کے اوپر جھگڑا کرنے کے لیے آئے، تو کیا گھر والے باپ بیٹے ایک دوسرے کو لڑتے کیا؟ ارے بولو نا، ماں بیٹی آپس میں لڑتی؟ یا پھر وہ دیکھتے کہ پڑوس والا ہمارے اپنے گھر کے اوپر جھگڑا کرنے کے لیے آیا تو یہ گھر والے آپس میں متحد ہو گئے، جبکہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے منہ کو نہیں دیکھتے، لیکن پھر بھی لاجو کاجو آ کر کھڑے ہو گئے کہ تو کیا بول رہا رے؟ ٹھیک ہے، جھگڑے ختم ہونے کے بعد وہ پوچھتا بھی نہیں، چھوٹا بھائی بڑا بھائی ایک دوسرے کو کیوں آئے تھے بول کے نکل کے چل جاتا. لیکن نہیں، منہ دکھائی کے لیے اور ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہ نہیں ہم آپس میں لڑے ہوئے ہیں، بھیڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم آپس میں ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، کوئی تیسرا انٹرفیئر نہیں کر سکتا. کیا ہم اس کا مظاہرہ کر رہے؟ بتاؤ. اللہ معاف کرے، ہم اس کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے، لیکن میں اور آپ مسلم دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتوں کا میں اور آپ ساتھ دے رہے. ہم ان کے حامی ہیں، ہم ان کے تائیدی ہیں، ہم ان کے مددگار اور معاون ہیں. اللہ کے لیے محترم بھائیوں، یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت اگر میں نے اور آپ نے غیر ذمہ داری کے ساتھ میں گزارا، بغیر رسپانسبلٹی کے، کوئی ذمہ دار میرا آپ کے اندر نہیں ہے، کوئی میرے آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھ کو بھی، آپ کو بھی اور ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کریں. دیندار 100% دیندار بنائے، 100% سچا پکا دیندار بنائے. نمازوں سے ابتدا کرے، اخلاق کے اوپر اپنے آپ کو ختم کرے، نمازوں سے اسٹارٹ کرے. کیوں نمازوں سے اسٹارٹ کرے؟ نماز آئیں گی، بے حیائی جائیں گی، برائیاں جائیں گی، بری عادتیں جائیں گی، بری حرکتیں جائیں گی. احساس ہوگا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہم سب کو. اس لیے آپس میں متحد بن کر، اتفاق کے ساتھ متفق ہو کر مجھ کو آپ کو زندگی گزارنے کا یہ وقت ہے. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنے کا وقت ہے، بیویوں کو سمجھانے کا وقت ہے، اپنے گھروں کا ماحول دیندارانہ بنانے کا وقت ہے، دیندارانہ بنانے کا وقت ہے. آپ نے نہیں سنے وہ آڈیو کلپ؟ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، آڈیو کلپ نہیں سنے کہ ایک فلاں صاحب فلاں لڑکے سے کہہ رہے کہ تمہارے یہاں پر کتنی لڑکیاں پھنس گئی بتاؤ. خان صاحب یہ آڈیو چڑھ رہا ہے، بہت چڑھ رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ 100 ہم نے لڑکیاں پھنسائی تھی، مسلم بچیاں. کتنی؟ بولو نا. 100. سننا غور سے. 100 لڑکیوں کو ہم نے اپنے جھانسے میں لیا تھا، جس میں سے 60 اپنے گھروں پر واپس آئی ہے، 40 ایسی پھر رہی ہے، بھاگی ہوئی ہے. تو وہ سامنے والا اس سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ابھی تک 100 ہی کی، جس میں سے 60 واپس آ گئی. ہم نے تو اتنا ٹارگٹ پورا کیا، اور تمہارے لیے اتنا بڑا ٹارگٹ ہے جس میں سے تم نے 100 کے اوپر ہی محنت کی، جس میں سے 40 بھاگی اور 60 واپس آ گئی. وہ 60 کیسے واپس آ گئی؟ تو وہ سامنے والا کہہ رہا ہے وہ ان کے جو ملا لوگ ہوتے ہیں نا، مولانا لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد میں یہ کام کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وہ لڑکیاں جو بھاگ کر گئی ہے، ان کے گھروں کے اوپر جا کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے ان کو دیکھنا پڑے گا. بھائیو، ارتداد پہلے بولتے تھے ہم، وہ چوکٹوں کے اوپر آ گیا، محلوں میں آ گیا، وہ ہمارے گھروں میں گھس گیا، وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا، ہمیں احساس بھی نہیں ہے. ارتداد کسے کہتے ہیں؟ مرتد ہونا کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا،
مرتد ہونا کہتے ہیں کلیمے سے پھر جانے کو. اللہ ہم سب کی, ہمارے نسلوں کی, پورے امت کی حفاظت فرمائے کلیمے سے پھر جانے کو. محترم بھائیو, آپ کو کیا لگتا ہے یہ باتیں کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اس دور میں کوئی آسان کام ہے کیا؟ ہمیں شوق ہے یہ باتیں کرنے کا؟ بتاؤ. یہ آسان نہیں ہے اتنا صاف صاف اس وقت میں, اس دور میں ایسے الفاظ استعمال کرنا. آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, لیکن کہنے والے کو ATS آتی ہے, پولیس آتی ہے, اٹھا کر لے کر چلی جاتی ہے. لیکن کوئی اٹھائے گا, کوئی لے جائے گا, کوئی پکڑے گا, کوئی جیل میں ڈالے گا. اس درد سے میں اور آپ اپنی ذمہ داری سے ہاتھ نہیں دھو سکتے, ہاتھ نہیں دھو سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جذباتی تقریریں ہیں؟ ہوش میں آپ کو کون سمجھائے گا؟ ہر ایک یہ کہے کہ نہیں میں نہیں سمجھا سکتا, میں نہیں بول سکتا, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, مجھے میرے والد صاحب کہہ رہے, میری والدہ مجھ سے کہتی ہے, دسترخوان کے اوپر روزانہ ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے, ہمارے والد صاحب کہتے دیکھ بھلا کہ ذرا سنبھل کے. ہمارا والدہ کہتی ہے مجھے کیا کرنے کا اپنے کو, تو تیرا کام کرنا. میں پرسوں پیٹن گیا تھا, ہمارے والد صاحب بول رہے تیرے آنے تک مجھے اطمینان نہیں تھا کہ پتہ نہیں تو وہاں پر جا کر کیا بولے گا. یہ ڈر لگا ہوا ہے, یہ ڈر لگا ہوا ہے. آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ارشاد فرما کر گئے, کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد ایک وقت وہ آئے گا, وہ ہوگا کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. میں کوئی بھڑکاؤ باتیں تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں ہمارے اپنے معاشرے کو, ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے کی باتیں کریں بھائی. ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, ایمان کے ضعف کو ختم کریں, ہم اپنے دین کو, ہمارے اپنے اسلام کو اور ہمارے اپنے عقائد کو میں اور اب محفوظ کریں. باطل محنت ہی کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے. جو محنت چل رہی ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں, دعوت کی شکل میں اور محنت کی شکل میں, اس میں اور آپ کتنا اپنے آپ کو لگاتے ہیں, کتنا صرف کرتے ہیں, اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے, مجھ کو بھی ہے. بولو نا, اس میں سے میں اگر ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں, مسجد وار جماعت میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں, تو کتنے ہاتھ اٹھیں گے؟ مت اٹھاؤ, مت اٹھاؤ, کیوں تو میری آپ سے بہت اچھے گمان ہے, مجھے بدگمان مت کرو. کتنے ہاتھ اٹھیں گے کہ میں پوچھوں کہ کتنے لوگ پہلے گشت میں شریک ہوتے؟ پہلے میں کہہ رہا ہوں, دوسرے کا سوال نہیں کرنے کا بھی, یہ پرچے میں سوال ہی نہیں ہے. پہلے گشت میں کتنے شریک ہو رہے؟ میں پوچھوں کہ کتنے لوگ ماہانہ 3 دن جا رہے اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے اور دین کی محنت کرنے کے لیے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے؟ ہمارے دلوں کے اوپر کیوں دستک لگتی نہیں؟ کیوں ہمارے اپنے ضمیر جھنجھوڑے جاتے نہیں؟ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ایک ایک کے کندھے پکڑ پکڑ کر میں آپ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہوں کہ یہ کون سی نیند ہے جس سے میں اور آپ اٹھی نہیں ہے, جس سے میں اور آپ بیداری نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 100 بھاگی تھی جس میں سے 60 واپس آئی ہے, 40 وہ کہہ رہا ہے پھر فون کے اوپر کہ ان سے بچے پیدا کرو, ان کو, ان کی بچیوں کو کوٹھوں کے اوپر رکھو. یہ آڈیو کلپ چل رہی ہے باضابطہ, لوگ آ کر سوشل میڈیا کے اوپر نام لے لے کر کھلم کھلا گالیاں دے رہے, گالیاں دے رہے. ایک صاحب سے مذاکرہ ہو رہا تھا سفر کے اندر, تو وہ کہنے لگے کہ مول صاحب حکومت انہی کی ہے, ہم کیسا کریں گے؟ میں نے کہا بہادری کسے کہتے ہیں؟ پھر حالات سازگار ہونے پر کام کرنے کا نام بہادری ہے, یا حالات ناموافق ہے اس وقت میں کام کرنے کا نام بہادری ہے؟ مسلمان مجبور محض بن کر بیٹھا ہوا ہے, اپنے آپ کو ایک پینک کیا ہوا ہے, ڈرا ہوا, سہما ہوا, بچکا ہوا, ہچکا ہوا, اور بالکل ایسا ہے کہ بھیگی بلی بن کر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں سے کون سی چیز آئیں گی اور میرے تکلیف کا سبب بنے گی. نہیں نہیں بھائیو, جان اللہ کی ہے, زندگی اللہ کی ہے, اللہ کی امانت ہے. اللہ کی تقدیر سے پہلے, اللہ کے ارادے سے پہلے اور اللہ کی منشا کے بغیر کبھی ایک لمحہ آگے نہیں آ سکتی, ایک لمحہ پیچھے نہیں جا سکتی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آگے پیچھے موت نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے حالات کو سمجھو, اپنے آپ کو سنبھالا دو,
اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرو. اپنے محلوں میں دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دو. لوگ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگاؤ. اس وقت میں سب سے پہلے حالات کو درست کرنے کا واحد عمل یہ ہے کہ میں اور آپ خود دیندار بنے، دوسروں کو دیندار بنانے کی محنت کریں. واحد عمل ہے. اور وہ دیندار بنانے کی محنت ہے ہمارے پاس میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بار بار ہمیشہ وقتاً فوقتاً موقع محل کے اعتبار سے، کبھی اسٹوڈنٹ کے نام پر، کبھی ریٹائرڈ لوگوں کے نام پر، کبھی فٹروں کے نام پر، کبھی ٹیچر لوگوں کے نام پر، کبھی ڈاکٹروں کے نام پر، کبھی پرانوں کے نام پر، کبھی نوجوانوں کے نام پر، کبھی محلے کے نام پر، کبھی سینٹر لیول پر، کبھی تعلقہ بیس پر، کبھی ضلع سطح پر، کبھی مہاراشٹر کے عنوان پر، کبھی عالمی لیول پر. مجھ کو آپ کو دعوت کی مبارک محنت میں جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، فکریں ہو رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن میں اور آپ کیا کر رہے بھائی؟ بھاگ رہے، جان چھڑا رہے. جو چیزیں کرنے کی وہ چیزیں میں اور آپ نہیں کر رہے، اور ایسے میں اور آپ حالات کی شکایتیں کی ہوئے ہیں. اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو سنبھالا دینے کی کوشش کرو. کرتے ہیں انشاءاللہ. چونکتے پھڑکتے رہو، چوکنا رہو، اپنے آپ کو ہوشیار رکھو، اپنے آپ کو سمجھدار بناؤ. ایسی غفلت کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا یہ وقت تو کم از کم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان بے ربط بے جوڑ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.